خالد رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے آگے تھے۔ وہ وادی حنین کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رفتار تیز کر دی۔ خالد جوشیلے جنگجو تھے اور جارحانہ قیادت میں یقین رکھتے تھے۔ وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قبیلہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان سے انہیں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ انہیں کھل کر لڑنے نہیں دیتے۔ ان کے قبول اسلام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری قیادت میں وہ جذبہ دیکھا تھا جو انہیں پسند تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے اکرمہ سے کہا بھی تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالد رضی اللہ عنہ کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہراول کے کمانڈر تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہراول دستہ گھاٹی والے تنگ راستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ حوازن، ثقیف اور دیگر قبیلوں کی متحدہ فوج کے نعرے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور موسلا دھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور درید بن الشمہ نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیمپ نہیں، کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کو حنین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا۔ تیروں کی بوچھاڑیں اچانک بھی تھیں اور بہت زیادہ بھی۔ مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کے بے لگام ہو کے بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کی بوچھاڑیں اور تند اور تیز ہو گئیں۔ گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مت بھاگو! خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیروں کی بوچھاڑ میں کھڑے چلا رہے تھے۔ پیٹھ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو۔ گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پکار کسی کے کانوں تک نہ پہنچی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا کہ خالد بن ولید کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ وہ آخر بھگدڑ کے ریلے کی زد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے آ گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد رضی اللہ عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہراول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس کے رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہراول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہراول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا تھا۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے، اور دوسری یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا بنایا گیا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں پر پناہ لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگنے والوں کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ 9 صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قابل ذکر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان ہجوم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز شور میں دب کر رہ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علمبردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टेकरी पर जा खड़े हुए। दुश्मन के किसी आदमी की ललकार सुनाई दी, वो रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख में इन आदमियों को कबीला सकीफ का लिखा गया है, जो अपने आदमी की ललकार पर उस टेकरी पर चढ़ने लगे जिस पर रसूलुल्लाह खड़े थे। सहाबा कराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन आदमियों पर टूट पड़े। मुख्तसर से मार्के में वो सब भाग निकले, उनमें से कोई भी रसूल अकरम तक न पहुंच सका। मैं मालिक बिन औफ से शिकस्त नहीं खाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो इतनी आसानी से कैसे फतह हासिल कर सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बिखरते और भागते तो देख ही लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को भी देख रहे थे, बल्कि दुश्मन को ज्यादा देख रहे थे। आपकी अस्करी हिस्स ने महसूस कर लिया कि मालिक बिन औफ अपना पहला भरपूर और कामयाब वार कर चुका है और बहुत खुश है कि उसे अगली चाल का ख्याल ही नहीं रहा। वो इस्लामी फौज की भगदड़ और अफरा तफरी की पसपाई से फायदा नहीं उठा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवक्को थी कि मालिक बिन औफ की मुतहिदा फौज मुसलमानों के ताक़ुब में आएगी, लेकिन ताक़ुब में दुश्मन के जो आदमी आए थे वो तादाद में थोड़े और गैर मुनज़्ज़म थे। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिरावल दस्ते को पीछे आते भी देख लिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम भी किया था कि हिरावल के कितने आदमी शहीद और जख्मी हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि कई एक मुजाहिदीन के घोड़े और ऊंट जख्मी हैं, शहीद एक भी नहीं हुआ। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राय कायम की कि ये दुश्मन तीरंदाजी में अनाड़ी है और जल्दबाज भी। इतनी ज्यादा तीरंदाजी किसी को जिंदा न रहने दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास खड़े सहाबा कराम पर नजर डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पर ठहरी। हजरत अब्बास की आवाज गैर मामूली तौर पर बुलंद थी, जो बहुत दूर तक सुनाई देती थी। जिस्म के लिहाज से भी हजरत अब्बास कवी हैकल थे। अब्बास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, मुसलमानों को पुकारो, उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतहाई बुलंद आवाज में पुकारना शुरू किया, ए अंसार, ए अहले मक्का, ए अहले मदीना, अपने रसूल के पास आओ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कबीलों के और आदमियों के नाम ले लेकर पुकारते रहे और कहते रहे कि अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपने अल्लाह के रसूल के पास आओ। सबसे पहले अंसार आए। उनकी तादाद मामूली थी, लेकिन एक को देखकर दूसरा आता चला गया। मक्का के कुछ दूसरे कबीलों के लोग भी आ गए, उनकी तादाद 100 हो गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कबीला हवाज़न के बहुत से आदमी पसपा हुए मुसलमानों की तरफ दौड़े आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 100 मुजाहिदीन को दुश्मन के उन आदमियों पर हमला करने का हुक्म दिया। मुजाहिदीन उनके अकब से उन पर टूट पड़े। हवाज़न के आदमी बौखला गए और मुकाबले के लिए संभलने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने उन्हें संभलने की मोहलत न दी। इनमें से बहुत से भाग निकले। उनके जख्मी और हलाक होने वाले पीछे रह गए थे। वो तो अचानक ऐसे हालात पैदा हो गए कि मुजाहिदीन में भगदड़ मच गई, वरना वो हमेशा अपने से कई गुना ज्यादा दुश्मन से लड़े और फातेह और कामरान रहे थे। उन्होंने देखा कि अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की पुकार पर मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर इकट्ठे हो रहे हैं और दुश्मन मुसलमानों के छोटे से गिरोह के जवाबी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। और उन्होंने ये भी देखा कि हवाज़न और सकीफ उनके ताक़ुब में नहीं आ रहे, तो कई हजार मुजाहिदीन वापस आ गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन मुनज़्ज़म किया और दुश्मन पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लापता थे। किसी को होश नहीं था कि देखता कौन कि कौन लापता है और कौन कहाँ है। वही तंग घाटी जहाँ मुजाहिदीन पर कहर टूटा था, अब मुतहिदा कबाइल के लिए मौत की घाटी बन गई थी। कबीला हवाज़न चूंकि सबसे ज्यादा लड़ाका कबीला था, इसलिए उसी के आदमियों को आगे रखा गया था। ये लोग बिला शक व शुबा माहिर लड़ाका थे, लेकिन मुसलमानों ने जिस कहर से हमला किया था उसके आगे हवाज़न न ठहर सका। मुसलमान इस खिफ़त को भी मिटाना चाहते थे जो उन्हें गलती से उठानी पड़ी थी। ये दस्त बदस्त लड़ाई थी। मुजाहिदीन ने तेगजनी के वो जौहर दिखाए कि हवाज़न गिर रहे थे या मार्के से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्के के करीब एक बुलंद जगह खड़े थे। आपने ललकार कर कहा, ये झूठ नहीं कि मैं नबी हूँ, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। हवाज़न पीछे हटते चले जा रहे थे। वो अब वार करते कम और वार रोकते ज्यादा थे। उनका दम खम टूट रहा था। उनके पीछे कबीला सकीफ के दस्ते तैयार खड़े थे। मालिक बिन औफ ने चिल्ला चिल्ला कर हवाज़न को पीछे हटा लिया। कबीला सकीफ के ताजा दम लड़ाकों ने हवाज़न की जगह ले ली। मुसलमान थक चुके थे।
اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا اور ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاص مشہور تھے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے اور پیچھے ان کے اونٹ اور گھوڑوں نے بھگدڑ مچا دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے ہوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لے آؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ ہوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملے کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھیں اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا اور وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن عوام کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی۔ آپ کے اشارے پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ایسا برق رفتار اور چچا تلا ہلا بولا کہ ہوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے سپرد کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، خالد خالد یہاں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچے۔ خالد ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور انتہائی شفقت سے ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر سے نکلی دعا کا اعجاز تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر نے انہیں بتایا کہ ہوازن کے قبیلہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے ہوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کے ہوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت تھی، اس لیے کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ ہوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ ہوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ درید بن السمہ مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کے قریب تھا۔ قریب گئے تو ہوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست مارکا تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں ہوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ ہوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر ہوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے، اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ ہوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب ہوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ ہوازن کی عورتیں اور بچے چیخ پکار رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے۔ دشمن کے زخمی کرراہ رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن السما بھی تھا۔ وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت آئی ہوئی عورتیں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جرانہ بھیج دیا گیا تھا۔ اگلے حکم تک انہیں جرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ مارکہ حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مارکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔